ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا 11واں باب 42 سے 46 آیات تک۔ ایک دن یسوع نے فریسیوں سے کہا، اے فریسیوں، تم پر افسوس کہ تم پودینے اور صداب اور ہر ایک ترکاری پر دہ یقی دیتے ہو، لیکن انصاف اور خدا کی محبت سے کنارہ کرتے ہو۔ چاہیے تھا کہ ان کو کرتے اور ان کو بھی نہ چھوڑتے۔ اے فریسیوں، تم پر افسوس کہ تم عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور بازاروں میں کول نشاط پسند کرتے ہو۔ تم پر افسوس کیونکہ تم پوشیدہ قبروں کی مانند ہو۔ آدمی ان پر چلتے ہیں اور جانتے بھی نہیں۔ تب علماء شرع میں سے کسی نے مخاطب ہو کر اس سے کہا، اے استاد، ان باتوں کے کہنے سے تو ہمیں بے عزت کرتا ہے۔ لیکن اس نے کہا، اے علماء شرع، تم پر بھی افسوس کہ تم ایسے بوجھ جو اٹھائے نہیں جاتے آدمیوں پر لادتے ہو، اور آپ ایک انگلی بھی ان بوجھوں کو نہیں لگاتے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، فریسی ظاہر پرست تھے۔ وہ رسمی شریعت کی تفاصیل کی پیروی کرنے میں پورے تکلفات کی پابندی کرتے تھے۔ مثلاً پودینے اور صداب جیسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی دہ یقی دینے پر بہت زور دیتے تھے، مگر خدا اور انسان کے ساتھ اپنے رشتے اور تعلقات کے بارے میں بالکل بے پرواہ تھے۔ وہ غریبوں پر ظلم کرتے اور خدا کے ساتھ محبت رکھنے سے قاصر رہتے تھے۔ خداوند نے ان کو پودینے اور صداب پر دہ یقی دینے پر ملامت نہیں کی، بلکہ اس بات پر توجہ دلائی تھی کہ ان کو واجب نہیں کہ اس خاص بات میں تو اتنے جوشیلے ہوں اور انصاف اور خدا کی محبت جیسے زندگی کے بنیادی فرائض کو نظر انداز کر دیں۔ وہ اصلی اور بنیادی باتوں کو تو چھوڑ دیتے تھے، مگر ثانوی اور کم تر باتوں پر زور دیتے تھے۔ ان باتوں میں ان کا رویہ لاجواب تھا جو دوسروں کو دکھائی دیتی ہیں، مگر جو باتیں صرف خدا کو دکھائی دیتی ہیں ان میں بے پرواہ اور غافل تھے۔ وہ پسند کرتے تھے کہ ہماری واہ واہ ہوتی رہے، ہمیں عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں ملیں اور بازاروں میں لوگ ہماری طرف خاص توجہ دیں۔ اس طرح وہ نہ صرف ظاہر پرستی بلکہ تکبر کے قصوروار بھی تھے۔ اور آخر میں خداوند نے ان کو پوشیدہ قبروں سے تشبیہ دی۔ موسیٰ کی شریعت کے تحت جو شخص کسی قبر کو چھو لیتا تھا وہ 7 دن تک ناپاک رہتا تھا، بے شک وہ چھوتے وقت جانتا بھی نہ ہو کہ یہ قبر ہے۔ فریسی ظاہراً تو یہ تاثر دیتے تھے کہ ہم بڑے پارسا مذہبی لیڈر ہیں، مگر حقیقت میں ان کو ایک نشان پہنے پھرنا چاہیے تھا جو لوگوں کو خبردار کرتا کہ ہم کو چھونے سے ناپاک ہو جاؤ گے۔ وہ پوشیدہ قبروں کے مانند تھے جن کے اندر گندگی، آلودگی اور ناپاکی بھری ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کو اپنی ظاہر پرستی اور تکبر سے ناپاک کر رہے تھے۔ شرع کے عالم موسیٰ کی شریعت کی تشریح اور تفسیر کرنے کے ماہر مانے جاتے تھے، مگر ان کی مہارت صرف اتنی بات پر محدود تھی کہ دوسروں کو بتائیں کہ کیا کرنا ہے۔ وہ خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ایک عالم شرع نے یسوع کی باتوں کی کاٹ کو محسوس کیا اور اسے متوجہ کیا کہ فریسیوں پر تنقید کرنے سے تو شرع کے عالموں کی بھی بےعزتی کرتا ہے۔ خداوند نے اس واقعے کو بھی استعمال کر کے شرع کے عالموں کے بغض اور گناہوں پر کڑی تنقید کی۔ اول تو وہ لوگوں پر ہر قسم کے شرعی بوجھ لاد کر ان پر ظلم کرتے تھے، لیکن ان بوجھوں کو اٹھانے میں ان کی قطعاً مدد نہیں کرتے تھے۔ جن لوگوں کی وجہ سے شرع کے ان عالموں کو اہمیت اور وقت حاصل ہوتی تھی، انہی کو وہ حقیر اور ناچیز سمجھتے تھے۔ ان کے بہت سے قانون اور قاعدے خود ساختہ تھے جن کا تعلق کسی اہم مسئلے سے نہیں ہوتا تھا۔ دوستی کا پیمبر ریڈیو ویریتاس ایشیا۔